ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق وأجل مسمى ثم قال فلا يتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها بلندر صلوات پڑھیں اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولے حسینیت اپنی ایمان کا اعلان کریں حسینیت عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھریں پوری جرت سے جواب دیں حسینیت یزیدیت 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 بلندر صلوات سامعین گرامی قدر سب قابل احترام بزرگوں عزیز و دوستوں حمد ہے اس اللہ کے لیے جس اللہ نے دنیا کی گندگی سے بچا کر ہمیں علی اور اولاد علی کی محبت عطا کی ہے یہ لطف پروردگار ہے یہ احسان الہی ہے کہ میرے اللہ نے ہمیں وہ باکمال ہادی عطا کیے جن کی زندگی بھی باکمال ہے اور جن کا کردار بھی باکمال ہے اور یاد رکھنا اس معاشرے میں ہم سانس لے رہے ہیں اس معاشرے میں اگر گندگی سے بچنا چاہتے ہیں غلاظتوں سے دامن کو بچا کر آخرت کی پاکیزہ زندگی چاہتے ہیں تو اللہ نے ہمیں دو تحفے عطا کیے جن کا اعلان بھی اپنے مصطفیٰ کی زبان ترجمان وحی سے کرایا جس میں ایک کا نام اللہ نے قرآن رکھا ہے اور دوسری کا نام اہل بیت رکھا ہے پیغمبر گرامی قدر جب دنیا سے جا رہے تھے تو ارشاد فرما کر گئے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری اطرت اہل بیت ہے ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض ان دونوں سے رشتہ جوڑے رکھنا ان دونوں کو تھامے رکھنا ان سے تعلق مضبوط رکھنا یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر نہ آ جائیں
پیارا انداز ہے میرے پیغمبر کا. فرمایا جب تم انہیں نہیں چھوڑو گے یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اور جب حوض کوثر پر میری ملاقات ہوگی خالی قرآن اور آل بیت کی نہیں ہوگی، ساتھ تمہاری بھی ہوگی. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اپنا تمسک مضبوط رکھو. 3 لفظ ہیں جس کا قرآن نے بڑی شدت کے ساتھ بیان کیا. افلا یتفکرون، فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ فکر ہو، عقل ہو، تدبر ہو، غور ہو، فکر ہو، مترادفات ہیں. اور کمال جملہ ہے میرے مولا علی کا. فرمایا جب اللہ کسی بندے پہ راضی ہوتا ہے اسے کوٹھی نہیں دیتا، اسے کار نہیں دیتا، اسے بنگلہ نہیں دیتا. اللہ جب کسی بندے پہ راضی ہوتا ہے مولا امیر فرماتے ہیں اللہ اسے 2 چیزیں عطا کرتا ہے. ایک خوبصورت عقل عطا کرتا ہے، دوسرا مضبوط کردار عطا کرتا ہے. کسی بندے پہ راضی ہوتا ہے. رسول خدا نے فرمایا عقل تحفہ الہی ہے. اور پھر میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا اللہ نے انسان کی فضیلت کو 2 چیزوں کے ساتھ جوڑا، ایک عقل کے ساتھ، ایک زبان کے ساتھ. گل میری سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اللہ نے انسان کی فضیلت کو 2 چیزوں کے ساتھ جوڑا، ایک عقل کے ساتھ، ایک زبان کے ساتھ. عقل اور زبان سے فضیلت کیسے ملتی ہے؟ فرمایا کمال میرے رب کا یہ ہے کہ عقل کو فائدہ حاصل کرنے والا بنایا، زبان کو فائدہ پہنچانے والا بنایا. عقل کے ذریعے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، زبان کے ذریعے انسان فائدہ پہنچاتا ہے. اور پھر جب میں پہنچا چھٹے امام کی بارگاہ میں تو پھر میرے چھٹے امام نے بھی کمال جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، اللہ جب کسی سے نعمت کو سلب کرتا ہے کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ فرمایا اس کی عقل کو بدل دے. آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں یار بڑا چنگا بندہ ہی، یہ اچانک اس کو کیا ہو گیا ہے؟ عقل نہیں رہی. امام فرماتے ہیں جب اللہ ناراض ہوتا ہے عقل کو بدل دیتا ہے. اور جب ہم قرآن مجید کی طرف چلیں، یہ چند آیات ہیں، اگر آپ متوجہ بیٹھے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں. سورہ مبارکہ محمد کی 24 نمبر آیت میں ارشاد ہوا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها. یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ اور فرمایا قرآن کیا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. فرمایا یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس کا کمال یہ ہے یہ گندگی سے نکال کر نور کی طرف لے جاتی ہے. گندگی سے نکالتا ہے، شرک کی گندگی سے نکالتا ہے، معاشرے کی گندگی سے بچاتا ہے، کفر کی گندگی سے بچاتا ہے، بدخلقی کی گندگی سے بچاتا ہے، حرام کی گندگی سے بچاتا ہے. اور پھر اگلا اعلان بھی کمال کا ہوا سورہ بنی اسرائیل میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے نا، مومنوں کو 2 فائدے دینے کے لیے قرآن آیا ہے. ایک دلوں کی بیماری کی شفا کے لیے آیا ہے، دوسرا مومنوں کے لیے قرآن رحمت بن کے آیا ہے. میرے بزرگوں دوستوں یاد رکھنا، معصوم نے پھر فرمایا ہو کمال ہے 750 مقامات پر قرآن میں یہ لفظ مترادفات میں استعمال ہوا. عقل کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے؟ 750 مقامات پر قرآن مجید میں استعمال ہوا. فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. ہم نے تو وہ کتاب تمہیں دی ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر ہے. قرآن میں تمہارا ذکر ہے، قرآن میں تمہیں نصیحت ہے، قرآن میں تمہیں وعظ ہے. اپنے وعظ والی کتاب. مجھے پتا نہیں یہ خط میرے نام آیا، اس میں میرا ذکر ہے. آپ دیکھتے ہیں نا محفلوں میں ہم بیٹھتے ہیں، کوئی کہتے ہیں جناب آپ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تجسس بڑھ جاتا ہے. پتہ نہیں میرے بارے میں کیا بات ہوئی ہے.
اللہ کا قرآن کہتا ہے جو کتاب میں نے بنائی ہے اس میں تیرا ہی ذکر چھیڑا ہے. چاند کا ذکر بعد میں، زمین کا ذکر بعد میں، آسمان کا ذکر بعد میں، حشرات کا ذکر بعد میں، پانیوں کا ذکر بعد میں، ہواؤں کا ذکر بعد میں، چرند کا ذکر بعد میں، فرشتوں کا ذکر بعد میں، جنت کا ذکر بعد میں، پہاڑوں کا ذکر بعد میں، انسان کا ذکر سب سے پہلے. اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی میں ہی ہے نا، انسان کے ساتھ آواز کیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، انسان سے ذکر کیا، انسان کی گفتگو سے ذکر چھیڑا. اور دوستو قرآن مجید کے معیار کو ذرا دیکھنا، کیا کمال ہے میرے رب کی باتیں. آسمان کے شامیانے سے بات شروع کی، زمین کے بچھونے تک لے گیا، سمندروں کی طغیانی سے ذکر چھیڑا، دریاؤں کی روانی تک لے گیا، انسان کے پانی کے قطرے سے بات کو شروع کیا، قبر کی لحد تک لے گیا، محشر سے بات کو چھیڑا، جنت کے دروازے تک لے گیا، حشرات الارض سے بات کو شروع کیا، چرند پرند تک لے گیا، ملائکہ سے بات کو چھیڑا، نبیوں کی نبوت تک لے گیا، ولیوں کی ولایت تک لے گیا، اماموں کی امامت تک لے گیا. اور پھر کمال میرے رب کا یہ ہے، ایک ایک نعمت گنواتا بھی گیا، ساتھ سمجھاتا بھی گیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ سوچ تو صحیح میں نے تجھے دیا کیا ہے، سوچ تو صحیح تو نے مجھ سے لیا کیا ہے. قرآن مجید نے فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے وہ کتاب تمہاری طرف بھیجی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہیں واعظ ہے، تمہیں نصیحت ہے، عقل کیوں نہیں کرتے؟ پھر سورہ نساء میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. جو قرآن ہم نے تمہیں دیا اگر یہ اللہ کے غیر کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا. اس کے اندر اختلاف کا نہ ہونا بتایا جا رہا ہے یہ بندے کا کلام نہیں، یہ بندوں کے خالق کا کلام ہے. اور دیکھیے اس وقت ہم معاشرے کی جس کا روی کو برداشت کر رہے ہیں، ہر محفل کے اندر یہ مشکل ہے، ہر مجلس کی یہ مشکل ہے، ہر صنف کے اندر یہ مشکل ہے، ہر انسان کے اندر یہ مشکل ہے. دوسروں کے بارے میں غور کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں کرتے. قرآن نے مجھے نہیں کہا کہ جا کے محلے میں پہلے ڈنڈورا پیٹو کہ دین کیا ہے. قرآن نے نہیں کہا کہ پہلے چلے جاؤ معاشرے میں جا کے دین کی بات کرو. قرآن نے نہیں کہا جو جا کے لوگوں میں غور و فکر کر. سب سے پہلے قرآن مجھے اپنے بارے میں متوجہ کرتا ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم، اپنے آپ میں فکر کیوں نہیں کرتا، اپنے آپ میں غور کیوں نہیں کرتا. ما خلق السماوات والارض وما بینہما بالحق، اور یہ کیوں نہیں سوچتا جو کچھ تیرے رب نے آسمان اور زمین میں پیدا کیا یا جو کچھ ان کے درمیان پیدا کیا اس سارے کے سارے کو تیرے اللہ نے حق پیدا کیا. اچھا یہ ایک جو فکر ہے نا قرآن مجید، یہی ایک فکر اگر انسان کو سمجھ آ جائے ساری برائیاں ختم ہو جائیں. انسان کیا سوچتا ہے؟ میں سب کچھ ہوں، یہ کچھ نہیں ہے، میں حق پر ہوں، یہ بات نہیں ہے. ایک چونٹی ہمارے لباس پہ چڑھ جائے مارتے تھے، مسل لیتے ہیں. ایک کیڑا راستے میں مل جائے پاؤں کے نیچے روک ڈالتے ہیں. محفلوں میں بیٹھے ہوں ہم کہتے ہیں ہمارے یہ سب کوئی نہیں. قرآن کہتا ہے لوگوں کے بارے میں بات مت چھیڑ، اپنے بارے میں غور کر. اور کیا کمال پھر میرے مولا علی کا وہ کلام نظر آیا. ہر انسان متلاشی ہے دوستوں کہ اسے رب مل جائے. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات، اسے اللہ مل جائے. کون ہے یہ جتنے اس مجلس میں آئے بیٹھے ہیں؟ مقصود لنگر نہیں ہے، مقصود ہدایت ہے. کیوں مسجدوں میں آتے ہیں؟ رب مل جائے. کیوں مجلسوں میں جاتے ہیں؟ رب مل جائے. کیوں محفلوں میں جاتے ہیں؟ رب مل جائے. کیوں قرآن پڑھتے ہیں؟ رب مل جائے. کیوں سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں؟ رب مل جائے. کمال جملہ مولا علی کا. اور رب ڈھونڈنے والے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس دن تجھے اپنا آپ مل گیا اسی دن تجھے تیرا رب بھی مل جائے. قرآن کہہ رہا ہے اولم یتفکروا فی انفسہم، فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. تو اللہ کی ان نشانیوں میں غور نہیں کرتا،
اللہ سے ملاقات کا منکر ہے، اسے یقین ہی نہیں ہے کہ میں اللہ سے ملنا ہے۔ کسی جگہ مولا امیر المومنین کی خدمت میں آ کر پوچھا تھا، یا علی جس خدا کی عبادت کرتے ہو اس خدا کو کبھی دیکھا ہے؟ کہاں ہے تیرا خدا، کیسا ہے؟ مولا علی کا کمال کے دکھا فرمایا میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو۔ عجیب لگا، بڑا عجیب کی جملہ ہے نا مولا، ظاہراً عجیب ہے۔ میں اس اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ مولا کیسے دیکھا؟ فرمایا میں نے رب کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس کے کرشموں سے دیکھا ہے۔ کمال ایک جملہ اور مجھے یاد آ گیا، ساسا بن سبحان، یہ صحابی تھا مولا علی۔ شیعہ نے حیدر قرار میں نے کئی محفلوں میں یہ جملہ کہا کہ جتنی محبت علی ہم سے کرتا ہے اتنی ہم علی سے نہیں کرتے۔ آخری لمحے علی مولا کے چل رہے، ساسا نے اجازت مانگی، فرزند ابو طالب حاضر ہو سکتا ہوں؟ آ جاؤ۔ مولا چند سوال پوچھنے، خون بہ رہا ہے، یہ ڈاکٹر صاحبان بیٹھے، جسم ظاہر جسم میں سرایت کر چکا ہے، سر شکافتہ ہے، بیٹے دوڑ رہے ہیں بابا کی دوائی کے لیے، بابا دے رہا ہے شیعوں کی نجات کے لیے۔ ساسا نے عرض کی مولا آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بتاؤ۔ ان میں ایک سوال بڑے کمال کا، اگر آپ سارے توجہ کریں گے تو میں سوال سمجھ گا۔ کیا سوال ہے؟ مولا آپ افضل ہیں یا حضرت آدم؟ فرمایا ساسا اتنا سن لو، آدم وہ تھے جس کو میرے رب نے گندم کا دانہ کھانے سے منع کیا، اور میں علی ہوں وہ ہوں جسے اللہ نے کبھی منع نہیں کیا، لیکن علی کی 63 سالہ زندگی میں کبھی گندم کا دانہ نظر نہیں آیا۔ آپ افضل ہیں یا حضرت موسیٰ؟ کہ موسیٰ وہ ہیں جنہوں نے ایک فرعونی کو مارا تھا، شہر چھوڑ کے چلے گئے۔ میں علی وہ ہوں، مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے کسی کے ماموں، کسی کے چاچا، کسی کے بھائی کافر کو میں علی نے قتل نہ کیا ہو، لیکن علی جب بھی مکے میں آیا ہے سینہ تان گیا۔ اگلا جملہ جو میری موضوع سے متعلق ہے، میں اس اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ اس جملے اس ضمن میں ذرا سنیے گا مولا پہ، مولا آپ افضل ہیں یا آپ کے جد ابراہیم؟ حضرت ابراہیم معمولی نبی نہیں، امام بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، خلیل اللہ بھی ہے۔ خلیل اللہ اللہ کا دوست، جن کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، جن کے لیے آگ سلامتی بنی ہے، جن کی نسل سے نبوت و امامت دونوں چلی ہیں۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت ابراہیم کون ہے؟ پھر سنیں تارو، چونکہ جتنا شخصیت کا تارو بلند ہوتا ہے اتنا پیغام بلند آتا ہے۔ نبی ہے، رسول ہے، امام ہے۔ ابراہیم ہم نے تمہیں امتحان میں مبتلا کیا، تم کامیاب ہو، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے لگے۔ فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میرے اللہ سے میری نسل میں رکھنا، امامت کا عہدہ میری نسل میں رکھنا۔ میں رکھوں گا لیکن لا ینال عہد الظالمین، ظالم کو کبھی نہیں دوں گا۔ ظالم کبھی امام نہیں بن سکتا۔ جن کے لیے، جن کے بیٹے کے لیے دمبا آیا، جن کی قربانی کو قیامت تک کے لیے سنت بنایا، جن کی زوجہ کے پہاڑ کے سفر کو حج کا رکن بنایا، اس ابراہیم کے مقابلے میں پوچھتا ہے ساسا آپ افضل ہیں یا حضرت ابراہیم؟ فرمایا ساسا میرے جد ابراہیم ایک دریا کے پاس سے جا رہے تھے، ایک لاشا دیکھا، آدھا دریا کے اندر ہے آدھا خشکی پہ، دریائے جانور دریا کی طرف سے کھا رہے ہیں، خشکی والے خشکی سے کھا رہے ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں عرض کی میرے مالک اسے کیسے پیدا کرے؟ آواز ہی تھی کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ مالک یقین ہے، مالک پکا یقین ہے، پھر کیوں کہا؟ اور میں لِتَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے آواز توحید ہے، خُذْ أَرْبَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لے ان کو ذبح کر، ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کے ٹکڑوں کا قیمہ بنا، آسان سمجھا دو، قیمہ بنا، 4 ڈھیریاں رکھ، سب کا گوشت مکس کر کے 4 ڈھیریاں 4 پہاڑوں پہ رکھ، پھر بلاؤ۔ کمال کا جملہ لکھا ہے علامہ ذیشان حیدر جوادی نے،
تو اللہ کے نبی خلیل اللہ گوشت کی 4 ڈھیریاں بنا کے پہاڑوں پر رکھ کے بلاتا گیا. جو گوشت کا ٹکڑا جس پرندے کے بدن کا جز تھا میرا رب اس کے ساتھ جوڑ کے نبی کی آواز پہ لبیک کرواتا گیا. کتنے خوش بخت تھے وہ پرندے جن کو نبی بلاتا رہا وہ دوڑ کے آتے رہے. کتنے بدبخت تھے وہ انسان, کتنے بدبخت تھے. یاد رکھنا مولا امیر فرماتے ساسا میرے جانب رحیم نے اطمینان قلب کے لیے نشانی مانگی ہے. میں علی کیا ہوں لو کو شفت الغدا لما زدت یقینا. علی اور رب کے درمیان جتنے بھی پردے ہیں پردے ہٹا دو, علی کے یقین میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آ سکتا. علی کے ایمان اور یقین میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آ سکتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, حضرت آدم کے پاس گھبرا تو نہیں ہے حضرت آدم کے پاس, اور یہ بھی روایت خود امیر المومنین مولا امیر فرماتے ہیں قالا حبت جبرائیل علی آدم. آدم کے پاس رب نے جبریل بھیجا. کیوں بھیجا؟ قال یا آدم انی امرت ان اخیرک واحدۃ من الثلاث. حضرت آدم اللہ نے مجھے 3 چیزیں دے کر بھیجی اور مجھے کہا ہے کہ آدم کے سامنے تینوں رکھنا اور حکم میرا دینا کہ تینوں میں سے ایک چن لے جو آدم کی مرضی. جب جبریل آ گیا حضرت آدم کے پاس, حضرت نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے مسلاس جبریل وہ جو 3 چیزیں تو لے کر آیا ہے وہ 3 چیزیں ہیں کیا؟ حضرت جبریل کہنے لگے اللہ کے نبی ان میں پہلی عقل ہے, پھر حیا ہے, پھر دین ہے. کل سمجھ آئی؟ کون چیزیں لے کر آیا؟ حضرت جبرائیل. کس کے حکم سے لائے؟ اللہ کے حکم سے. کس کے پاس لائے؟ ہمارے اور آپ سب کے بابا حضرت آدم ابو البشر صفی اللہ کے پاس. اور حکم کیا دیا؟ 3 میں سے اللہ کو حکم تھا 3 میں سے ایک چن لے. وہ 3 کیا تھی؟ عقل, حیا, دین. 3 میں سے ایک چن لے. حضرت آدم فرمانے لگے جبریل قد اخترت العقل, میں نے ان تینوں میں سے عقل کو چن لیا ہے. اب بڑی عجب بات ہے, آپ کہیں گے حضرت آدم نے دین نہیں چنا, بڑی ضروری ہے بات ہے. حیا بھی نہیں چنا, عقل کو کیوں چن لیا؟ روایت آگے سننا ذرا کہ جیسے ہی حضرت آدم نے کہا نا میں نے عقل چن لی تو آپ جناب جبرائیل حیا اور دین سے بات کرنے لگے. انصرفا, اے حیا اور دین اب تم پلٹ جاؤ. آدم نے تمہیں نہیں چنا ہے, آدم نے عقل کو چنا ہے. جیسے جناب جبریل نے کہا حیا اور دین پلٹو, آدم نے عقل چنی ہے, نہ دین چنا ہے نہ حیا چنا ہے. حیا اور دین کہنے لگے جبریل پھر آپ بھی سن لو, جب اللہ نے ہمیں خلق کیا تھا تو فرمایا تھا حیا اور دین وہی بسیرا کرنا جہاں عقل کا بسیرا ہو. عقل کے بغیر نہیں رہ سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بے عقل کو کیا پتا کہ دین کیا پتا, بے عقل کو کیا پتا کہ حیا کیا ہوتا ہے. لہذا یاد رکھنا مدنی غور کیا کریں اللہ کی نشانیوں کو. وہ کرنا جو اس ذات نے عزت جوڑی ہے نا وہ شکل کے ساتھ نہیں جوڑی, وہ جسم کے ساتھ نہیں جوڑی. جسم کون بناتا ہے؟ شکل کون بناتا ہے؟ بولو سارے بولو, شکل کون بناتا ہے؟ اللہ. هو الذی یصورکم فی الارحام, وہ اللہ ہے جو رحم مادر میں تیری تصویر بناتا ہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى, وہ اللہ ہے جو خالق ہے, بارئ ہے, مصور ہے, اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. ماں کے بدن دیکھو نا کتنا کمال ہے اس کا. پانی کے قطرے سے خون, خون سے لوتھڑا, لوتھڑے سے جسم, جسم سے صورت, صورت کے اندر روح, روح کی غذا ماں کے بدن کے اندر پیدا کی. بتا اس سے بڑا بھی کوئی مہربان ہوگا؟ اتنا مہربان ہے. پھر نہیں تنہا چھوڑا, ماں کے بدن سے بعد میں نکالا, ماں کے دل میں ممتا کی محبت پہلے پیدا کی. توجہ رکھنا میرے لفظوں پہ.
عظمت سورت سے نہیں توڑی، اس لیے کہ سورت خود بناتا ہے. چلے تھوڑا اور قرآن سنا دوں آپ کو اگر تھکے نہیں. سورہ مبارکہ انفطار کیا کمال رہ جائے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے میرا بندہ مجھے یاد کر لے. اب یاد کر. آنکھیں دیکھ رہی ہیں، زبان بول رہی ہے، کان سن رہے ہیں، پاؤں سے چل سکتا ہے، ہاتھوں سے کام کر سکتا ہے، مسجد میں آ سکتا ہے، آنکھوں سے قرآن پڑھ سکتا ہے، زبان ہل سکتی ہے، آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. اب یاد کر. اس وقت تیرے یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، قبریں اپنے اندر سے مردوں کو نکال کے باہر پھینکیں گی. پھر اس نفس کو پتا چلے گا آگے کیا بھیجا، پیچھے کیا چھوڑا. کیا کمال رہ جائے. طاقتور ہونے کے باوجود اللہ چاہتا تو پورے دبدبے سے بات کر سکتا، پورے روح سے ڈرا ڈرا کے بات کر سکتا. اوپر سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یاد کر. آسمان پھٹے گا تو یاد کو کوئی فائدہ نہیں، ستارے ٹوٹیں گے تو یاد کا کوئی فائدہ نہیں، سمندر ابھریں گے تو یاد کا کوئی فائدہ نہیں. اب یاد کر. پھر آگے آ کے کیا کہنے لگا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. میرے پاس آ جا اور چھوڑ دنیا داروں کو، اور چھوڑ دنیا کے فتنوں کو، اور چھوڑ دنیا کی آسائشوں کو. میرے پاس آ اور سوچ وہ کون سی شے ہے جس نے تجھے تیرے کریم اللہ سے دور کر دیا. اچھا کیسا کریم اللہ؟ ہمیں نہیں سمجھ آئی. اللہ تیرا اعلان پہنچ گیا کہ تو کریم ہے، لیکن کیسے سمجھے کہ تیرا کرم کیا ہے؟ 3 تصویریں اپنی اگلی آیت میں بیان کی. سناوات رہے تصویروں میں، بلکہ دکھاتا ہوں میں 3 تصویریں. ہر کوئی اپنے اپنے بدن میں ان 3 تصویروں کو دیکھے. یہ میرا بدن رب کی ان 3 تصویروں کا مجموعہ. اللہ نے جو اپنے کرم کی 3 تصویریں سورہ انفطار میں بیان کی ہے نا، ان کا مجموعہ خود میرا بدن ہے. اس البم میں 3 تصویروں کو سجایا. سننا. الذی خلقک. میرا پہلا کرم یہ ہے کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں نے پیدا. دوسرا کرم فسواک. سر کے بالوں کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک تجھے اتنا سنوار کے بنایا تیرے جسم کی ایک شے بھی بری معلوم نہیں ہوتی. یہ بھی سمجھ آ گئی. اگلا کام میرے اللہ کیا فعدل. پھر میں اللہ نے تیرے ساتھ عدل کیا. عدل کیا ہے؟ فی ای صورت ما شاء رکبک. جو تصویر مجھے پسند آئی اسی تصویر میں اللہ نے تجھے پیدا کر دیا. یہ تصویر اللہ کی پسند، یہ میری پسند، یہ میری ماں کی پسند نہیں. بولو ناراض میں تھے بیٹھے. یہ میرے باپ کی پسند نہیں، یہ میری بہن اور بھائی کی پسند نہیں. کس کی پسند ہے؟ سارے بولو. میری تصویر، آپ کی تصویر کس کی پسند ہے؟ مل کے بولو کس کی پسند ہے؟ دیکھو کیسے شیخ ہمارے گھروں میں آ رہا ہے. بیڈ روم میں تصویر لگائی جاتی ہے. بیوی حاملہ ہے، تصویر بیڈ روم میں سجائی. اس کو روز دیکھو. کیوں دیکھو؟ یہ خوبصورت بچے کی تصویر ہے، بازار سے لے آئے. اس کو دیکھو گی تو بچہ خوبصورت پیدا ہوگا. اللہ سے لے بھی رہا ہے اب شرک کی گندگی میں لے رہا ہے. بچہ تصویر بنائے گا، وہ بے جان فوٹو وہ تصویر بنائے گا. تصویر وہی بناتا ہے جو رحم مادر میں نطفے کو قرار مکین عطا کرتا ہے. وہی اللہ یہ پانی کو خون میں خون کو، لوتھڑے میں لوتھڑے کو، جسم میں جسم کو صورت دیتا ہے. وہی تصویر بناتا ہے، وہی اللہ. اور پھر اگلا اعلان کرتا ہے میرا بندہ تصویر بنانا میرا کام ہے، سیرت بنانا تیرا کام. کردار کو صورتوں کے ساتھ نہیں جوڑا، کامیابی کو صورتوں کے ساتھ نہیں جوڑا، جنت کو صورت کے ساتھ نہیں جوڑا، بخشش کو صورت کے ساتھ نہیں جوڑا، بخشش کو کردار کے ساتھ، عمل کے ساتھ جوڑا. تھوڑا اور قرآن سنا دوں اگر تھا کہ نہیں بیٹھا. کیا کمال ہے.
سب جنت کی متلاشی بیٹھا ہے. کوئی ایک بندہ بھی ہے نہیں صحیح سانوں سے جہنم نہیں چاہیے، وہ تو ہے ہی پاگل ہے. کچھ ہیں پاگل ہمارے اندر، اسی تے جنت میں جو نہیں بچنا کہاں جاؤ گے؟ دو ہی تو چیزیں ہیں، تیسری تو کوئی شے ہے نہیں. یا جنت ہے، بولو ناراض نہیں ہوتے بیٹھے، یا جنت ہے یا بولو بولو، یا جنت ہے یا جہنم. جنت نہیں جاؤ گے تو بھائی جی جہنم میں جانا پڑے گا. ہم نے تو یقیناً جنت میں جانا ہے، اور ہمارے جنت میں جانے کا ایک مقصد ہے کہ اس کی نعمتوں سے ہمیشہ کا لطف لینا، اور اس سے بڑا مقصد ہے جنت میں جائیں گے تو 14 کی زیارت نصیب ہوگی. 14 کی زیارت نصیب. توجہ ہے میرے لفظوں پر. کامیابی صورت سے نہیں جوڑی، سیرت سے جوڑی. تھوڑا اور آگے، جب انسان اپنی ہر شے اس کے لیے قربان کر دے. حدیث قدسی کے کمال الفاظ ہیں. میرا بندہ دو چاہتے ہیں ٹکرا گئے، ایک تیری چاہت ہے ایک رب کی چاہت ہے، دونوں آپس میں لڑنے لگے. تیری چاہت رب کی چاہت پہ غلبہ کی کوشش کرنے لگی. نادانی نہ کرنا، اپنی چاہت قربان کر دینا، رب کی چاہت کا احترام کرنا. اپنی خواہش کو مٹا دینا، رب کی خواہش کو بروئے کار لانا. عمل کرنا. نتیجہ کیا ہوگا؟ جب ضرورت پڑے گی تیری خواہش بھی پوری ہو جائے گی، رب کی خواہش کے احترام میں تیری آخرت بھی سنور جائے گی. اب تیری مرضی ہے تو کیسا سودا کرتا ہے. تیری خواہش اتنی اہمیت نہیں رکھتی جو رب کی رکھتی ہے. اچھا اللہ بھئی میری خواہش ہے کہ میرے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہے. اب وہ جانتا ہے کہ یہ ڈھیر سارا پیسہ اس کے فائدے میں ہے یا نقصان ہے. اچھا ایک دعا بھی مانگتا ہوں، ذرا سنیے، گھبرائے تو نہیں بیٹھا میری بات. دعا مانگتے ہیں، یہ بھی مجلس سے دعا ہے نا جی. ڈاکٹر صاحبان کی والدہ محترمہ کی اصال ثواب کی دعا ہے، توجہ رکھیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مانگتا ہے قبول نہیں ہوتا، پر میں یہ بھی اس کا لطف ہے، میرا مانگنا اور اس کا قبول نہ کرنا اور پھر مجھے مانگنے کی توفیق دینا. امام حسین کا یہ جملہ ہے نا، میرے اللہ تو کہتا ہے میری نعمتوں پہ شکر ادا کر. اگر میں تیری ہر نعمت کا شکر ادا کر لوں تو اس نعمت کا کیسے شکر ادا کروں گا جو تو مجھے شکر ادا کرنے کی صورت میں عطا کیا. خود شکر ادا کرنا بھی ایک نعمت ہے، خود شکر ادا کرنا. اب توجہ رکھیے گا کہ انسان دعا مانگتا ہے قبول نہیں ہوتی. اچھا ایک بندہ مانگتا ہے جھٹ سے قبول ہوتی ہے. ہمارا نظریہ کیا ہے؟ جس کی فوراً قبول ہو دیکھ رہا بھلی یہ خدا ہے بھائی، اے منگستے اور لگی. اور یہ بیچارہ گنہگار آدمی ہے، مانگتا رہا مانگتا رہا مانگتا رہا مانگتا رہا، قبول نہیں ہوئی. آؤ امام صادق کا فرمان سناتا ہوں، مل کے صلوات پڑھو ذرا مولا کی ذات پر. اپنی اپنی تھکاوٹوں کو دور کر کے بلند تر صلوات. ہاں جی سناوا مولا دا فرمان. فرمایا ایک شخص مانگتا ہے جلدی قبول ہوتی ہے، ایک بار بار مانگتا ہے قبول نہیں ہوتی. اس کا دو سبب ہے. جس کی آواز اسے ناپسند ہوتی ہے اس کی جلدی سن لیتا ہے تاکہ پھر اس کی آواز سننا نہ پڑے. اور جس کی ڈھیر پسند ہوتی ہے اس کی بار بار سنتا ہے، اور جب اس کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر دعا کو پورا بھی کر دیتا ہے. علامہ شیخ شفا نجفی صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا، ایک کمال کا جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا جب بندے سے بندہ مانگتا ہے اور وہی بندہ خدا سے مانگتا ہے، فرق کیا ہے؟ ایک بندے سے ایک بار مانگو گے نا کہ بابا معاف کرو، پیار کے لے جائیں اگر باخلاق ہوا. دوسری بار مانگو کہ یار بابا معاف کرو. تیسری بار مانگو کہ جان نہیں چھوڑتا تو چھوڑ دے. فرمایا خدا سے مانگنے کا کمال کیا ہے؟ جتنی بار مانگتے جاتے ہو ایک ایک قدم تمہیں قریب کرتا جاتا ہے، ایک ایک لمحہ تجھے اور قریب کرتا ہے، ایک ایک قدم تیرا اپنے قریب کر لیتا ہے. اور مومن کی دعا میں اپنے طاقت رکھی ہے. اور میں جب مومن پورے خلوص کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا
دعا میں وہ طاقت رکھ دیتا ہے کہ مومن کی دعا پہاڑ کو بھی اپنی جگہ چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے. توجہ رہے میرے لفظ. بس یہ آخری میسج اور زحمت تمام کر دو. کیا فرمایا؟ کامیابی جسم سے تعلق کردار سے تعلق رکھتی ہے، صورت سے تعلق نہیں رکھتی. قرآن کا کمال کا میسج ہے. فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. روئے زمین پر ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے پاس دل ہوں گے لیکن سوچتے نہیں ہیں. انسانی شکل، انسانی چہرہ ہو سکتا ہے ہم سے خوبصورت ہو، چٹے گورے رنگ ہو، دراز قد ہو. ناراض نہیں ہو جانا، میں بات آپ کی نہیں ایک مثال دے رہا ہوں. جی ہو سکتا ہے بڑے پیسے دولت والے ہو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ، ہم نے دل دیا ہے لیکن وہ بدبخت ہے سوچتے نہیں. لَهُمْ أَعْيُنٌ، ہم نے انہیں آنکھیں دی ہیں، لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، دیکھتے نہیں ہیں. لَهُمْ آذَانٌ، ہم نے انہیں کان دیے ہیں، لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. وہ کون ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو ڈور ڈنگر ہے، وہ تو مثلے چپائے ہیں. ایسا بندہ جو دل رکھ کے سوچے نہ، آنکھیں رکھ کے دیکھے نہ، کان رکھ کے سنے نہ، فرمایا وہ ایسی ہے جیسے آپ کے گھر سے گائے نکل رہی ہے، بکری نکل رہی ہے. گھبراہٹ سنیں گے میری بات سے؟ میرے اللہ ہم ہر شے دیکھتے ہیں، ہر شے سنتے ہیں، ہر شے سوچتے ہیں. پر میں یہی تو تمہاری غلطی ہے، ہر سوچنا نہیں ہوتا، ہر دیکھنا نہیں ہوتا، ہر بولنا نہیں ہوتا. میری بارگاہ میں وہی بولنا ہوتا ہے جو میری مرضی سے بولا جائے، وہی دیکھنا ہوتا ہے جو میری مرضی سے دیکھا جائے، وہی سوچنا ہوتا ہے جو میری مرضی سے سوچا جائے. پھر ایسی ہستیوں کو بھی پیدا کیا جو اس کی مرضی سے بولتی گئی، اللہ ان کی زبان کو لسان اللہ بناتا گیا. ان کی مرضی سے دیکھتی گئی، اللہ ان کی آنکھ کو عین اللہ بناتا گیا. جن کی پوری زندگی اس کے حکم سے گزرتی گئی، اللہ انہیں ولی اللہ بناتا چلا. اس کی سب سے بہترین مثال جنگ خندق. ناراض نہیں ہوگا، جنگ خندق کمال میدان ہے، کمال فکر میدان ہے. رسول کے خیمے میں نیزہ مارا گیا، عمر بن عبدالقدر نے مارا. رسول نے فرمایا من لہذا القلب، یہ تاریخ کی اوراق ہے چھپا نہیں سکتا. کون کھڑا ہوا؟ من لہذا القلب کے مقابلے میں کون کھڑا ہوا؟ بولو تو صحیح بھائی. کون؟ مولا. سارے بولو، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کی آخرت کی کامیابی کی گارنٹی دیتا ہوں. نہ نعرہ مارنے سے مجلس خراب ہوتی ہے، نہ صلوات سے خراب ہوتی ہے، نہ ماشاءاللہ کہنے سے خراب ہوتی ہے. مل کے بولو کون گیا من لہذا القلب کے مقابلے میں؟ مولا. مل کے بولو مولا علی. علی ایسے ہی چلے گئے جیسے عام بہادر جاتے. علی کی سوچ دیکھو، لہم قلوب لا یفقہون بہا. کچھ وہ ہیں جن کے دل ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں. علی کا دل ہے اور علی سوچ رہا ہے. اگر علی عام لوگوں کی طرح سوچتا تو جا کے لڑ پڑتے. سامنے جا کر مولا نے کہا عمر بن عبدالقدر کلمہ پڑھ لیں. یہ پاکیزہ دل کی سوچ ہے، یہ پاکیزہ دل کی سوچ ہے. اس کا عمل کیا ہے؟ خیمہ رسول میں نیزہ مارا. علی کی سوچ کیا ہے؟ کلمہ پڑھ لیں. اس کا مطلب ہے کہ علی نے کلمے کا معنی بتایا. جب کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ بڑے سے بڑا بھی گناہگار ہو، اس کی جان اور مال کی حفاظت واجب ہو جاتی ہے. کلمہ پڑھ لے. لگا ابو طالب کے پیچھے میں نے کلمہ پڑھنا ہوتا تو تیرے محمد کی کھوتی ہوئی اتنی مشکل خندق کو عبور کیوں کرتا؟ فرمایا پھر واپس پلٹ جاؤ. یہ بھی پاکیزہ دل کی سوچ ہے. واپس پلٹ جاؤ. ہاں عورتیں مجھ پہ تھوکیں گی، میں کیسے جو اتنا بڑا بہادر ہوں. فرمایا پھر تو سوار ہے اور میں پیادہ ہوں. نیچے اترا. نیچے اترا، ایک وار سے گھوڑے کی چاروں ٹانگوں کو کاٹا. علی مولا کے ساتھ جنگ شروع ہوئی. علی مولا پہ حملہ کیا، علی نے حملہ بچایا. پاکیزہ دل کی سوچ کیا ہے غور کرنا. جب علی نے حملہ کیا تو گرتے گرتے گستاخی کی. علی چھوڑ کے دور ہٹ کے کھڑے ہو گئے.
بقول عالم لکھنؤ نے کہ جب گرد تھمی اور پیغمبر کے ساتھیوں نے دیکھا کہ عمر بن عبد وہ زمین پہ گرا ہے، علی ہٹ کے کھڑے ہیں، تو کہنے لگے یا رسول اللہ، علی نے تو اصول جنگ کو ہی خراب کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد علی آگے بڑھے، عمر بن عبد کے سر کو کاٹا، اور روایت کہتی ہے ایک ہاتھ میں علی تلوار لے کے چلا، ایک ہاتھ میں عمر بن عبد کا سر تھا۔ خرامہ خرامہ علی چلے کہ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ، آج علی کی چال بدلی ہوئی ہے، اگر چال اس کی مرضی سے ہو تو محمد انعام کیا دیتا ہے، کہ جیسی بھی چال ہے علی کے رب کو بھی پسند ہے، علی کے نبی کو بھی پسند ہے۔ آگے پیغمبر کی خدمت میں علی مبارک یا رسول اللہ، علی خدا نے فتح یاب کیا، اللہ کے نبی اسلام فتح یاب کیا، علی اسے گرا کے کیوں چھوڑ دیا؟ اب رسول جانتے تھے لیکن کسی کو بتانا مقصود تھا کہ پاکیزہ فکر کا معیار کیا ہوتا ہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے، پاکیزہ عقل کا معیار کیا ہوتا ہے؟ علی گرا کے چھوڑا کیوں؟ یا رسول اللہ، میں نے تلوار اٹھائی تھی اس کی رضا کے لیے، میں میدان گیا اس کی رضا کے لیے، میں نے جنگ لڑی اس کی رضا کے لیے، میں نے اس پہ حملہ کیا اس کی رضا کے لیے، اس نے میرے ساتھ گستاخی کی۔ یا رسول اللہ مجھے غصہ آ گیا، میں پیچھے ہٹ کے کھڑا اس لیے ہو گیا کہیں اس کی رضا میں میرا غصہ نہ شامل ہو جائے۔ پیغمبر نے سینے سے لگا کے ماتھا چوم کے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی پھر جا، میں زمانے کو تیری ضرب کی قیمت بتاتا ہوں، کائنات کی عبادتیں ایک طرف ہیں، تیرے خندق کی ضرب صلی علی محمد و آل بار دیگر بھی زبانوں کو معطر کریں، بلند تر صلوات۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے۔ خلافت دوم کا زمانہ، اچھا یہ جملہ بھی ایک سن لے یاد آ گیا، دوسری خلافت میں مسلمانوں کا قافلہ حج پہ گیا، علی بھی گئے اسی قافلے سے۔ ہر دیکھنا دیکھنا نہیں، ہر سننا سننا، غور کرنا میرے لفظ، اور یہ بات میری اپنے جوان بیٹوں کے ساتھ، تمام جوان بیٹوں اور پردے میں آئی بیٹیوں کے ساتھ، جو کہ جس منزل پہ اس وقت آپ قدم رکھ چکے ہیں، لغزش کا خطرہ زیادہ ہے۔ آپ دیکھنا علی کو کون سا دیکھنا پسند ہے، اور شیعہ کہتے ہوئے سے ہیں جو علی کے دیکھنے کو پہچان لے۔ ایک نوجوان مسلمان عورتوں کے خیام لگے، تانکہ جھانکی کر رہا ہے، مولا نے لگا تھپڑ لگایا، زور سے تھپڑ لگایا، اور جو غلط نگاہ اٹھائے گا علی کا تھپڑ کھائے گا۔ اے یاد رکھنا، وہ ابے دادے سائیں دا تھپڑ نہیں، ابو طالب دے پتر دا تھپڑ جی، وہ تھپڑ جس کو لگ جاتا ہے پھر شاید ہی اس میں اٹھنے کی طاقت رہ جائے۔ اس لیے کہتا ہوں ایسا علی والا بن کہ علی کی شفقت کی تھپکی تجھے مل جائے، علی کی شدت کا تھپڑ تجھے نہ لگے۔ مولانا تھپڑ لگایا، میں راستے میں تھے بیٹھا تھپڑ لگایا، وہ روتا ہوا خلیفہ کے دربار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے لگا حضور علی نے یہ تھپڑ مارا ہے، آپ خلیفہ ہیں اور علی نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اور یہ ڈھیر سارے چلے موجود ہیں، آپ خلیفہ ہیں اور علی نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ اب آگے آگے وہ آیا، پیچھے پیچھے علی آ گئے۔ اس کا مطلب ہے جس کا فعل خدا کی خاطر ہو اسے بادشاہوں کے دربار میں آنے میں بھی کوئی جھٹکٹاہٹ نہیں ہچکے علی آ گئے۔ خلیفہ منبر پر بیٹھے، مولا آپ نے مارا ہے؟ میں مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ اس لیے مارا کہ یہ مسلمان عورتوں کے خیام میں تاکہ جھانکی کر رہا تھا۔ ادھر آئے منبر سے خلیفہ، اور دوسری گال پہ تھپڑ مار کے کہتا ہے اور بدبخت، اس
کی شکایت لے کر آیا ہے جس کے بارے میں عمر کا یہ عقیدہ ہے، اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے، اللہ کے ہاتھ نے تجھے مار دیا ہے۔ علی عین اللہ کیا مانا؟ اللہ علی کی آنکھ سے نہیں دیکھتا، علی اللہ کی آنکھ سے دیکھتا۔ ادھر ذرا سمجھنی ہے، اللہ علی کی آنکھ سے نہیں دیکھتا، علی اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اللہ علی کی زبان سے نہیں بولتا، علی اللہ کی زبان سے بولتا ہے، اس لیے کہ علی کی پوری زندگی رب کے حکم کے مطابق گزری ہے۔ اس لیے دوستوں کہتا ہوں ایسی زندگی گزارو نا کہ تمہیں بتانا نہ پڑے میں شیعہ، تم نظر آ جاؤ کہ تم علی کے شیعہ ہو۔ میری کل یہاں چونی میں جنازہ تھا، شکاف صاحب تھے، کل تھے، لوگ خواہش کرتے تھے، علی کے بڑے بڑے دشمن خواہش کرتے تھے کہ کوئی آ کر ہمیں علی سنائے۔ پتہ نہیں یہ گل میری تھوڑی ہے یا تم سمجھ، علی کے بڑے بڑے مخالف یہ خواہش کرتے تھے مولا علی کے جانے کے بعد، شہادت کے بعد، کاش کوئی ہمارے پاس آ کر ہمیں علی سنائے۔ ایک بادشاہ نے مولا کے ایک شاگرد کو اپنے دربار میں بلایا، بس یہ آخری، جس کا نام ہے زرار بن زمرہ۔ کہ لگا زرار تم علی کے پہلو میں بیٹھے ہو، علی کے قرب میں رہے ہو، علی کی شاگردی تم نے اختیار کی ہے، مجھے بتا سکتے ہو کہ کیف وجدت علی، کہ تم نے علی کو کیسے پایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو علی والا ہی بتا سکتا ہے، علی کو بتانے کے لیے علی والا ہونا شرط ہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھو میری، معذرت کرنے لگے، بادشاہ میں دربار میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میرا علی تمہارے دربار میں ڈسکس ہو، شاید کیا حکمت تھی؟ کیا لگا نہیں آج میں تم سے علی سنوں گا، توجہ رہے بھئی، ایک لفظ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے اس کو، آج میں تم سے علی سنوں گا۔ زرار فرماتے ہیں پھر تو بھی سن اور تیرے دربار والے بھی سنیں۔ قان واللہ شدید القوا، پہاڑوں کی چٹانوں سے مضبوط ہستی کو علی کہتے ہیں۔ قان واللہ شدید القوا، پہاڑوں سے مضبوط چٹانوں، پہاڑوں کی چٹانوں سے مضبوط ہستی کو علی کہتے ہیں۔ یقول فصلا یحکم عدلا، اور بادشاہ تجھے کیا بتاؤں، میرا علی جو بات کرتا تھا وہ فیصلہ کن ہوتی تھی، جو حکم لگاتا تھا وہ عدل الہی کے مطابق ہوتا تھا۔ اور اگلا جملہ کوئی کمال لکھا، یتفجر العلم من جوانبہ، کہ لوگ آتے بات کرتے تو علم کا پتہ چلتا، علی کی زبان چپ رہتی، علی کے بدن مبارک سے علم کے چشمے پھوٹتے رہتے۔ جتنی دیر علی گفتگو کرتے، حکمت اور دانائی کی باتیں علی کے لبوں سے جاری رہتی، اور کہتا ہے حاکم میں تمہیں کیا بتاؤں، قد ارخ اللیل بصدرتی وغارت نجومہ، کبھی کبھی ہم دیکھتے کہ رات اپنی پوری جوانی کے ساتھ اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے سیاہ پردوں میں لپٹ جاتی، رات کے ستارے آسمان کے شامیانے پہ بلند ہو جاتے، علی اپنی ریش مبارک کو پکڑ لیتا، یہ تململ و تململ السلیم، اور علی یوں مسلح پہ تڑپتا جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے۔ اور اگلا جملہ کوئی دردناک تھا، یبکی بقاء الحزین، اور علی سخت غمزدہ کی طرح اپنے مسلح پہ تڑپ رہا ہوتا اور تڑپ تڑپ کے کہہ رہا ہوتا، یا دنیا غری غیری، و دنیا جا علی کے غیر کو دو کھتے، آرزت علی انت شفقتا، میرے پاس تو تشفیق لے کر، شوق لے کر اپنی فریختگی میں مجھے پھنسانا چاہتی ہے، اے ہاں، و دنیا جا 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 دور ہو جا، علی کے غیر کو دو کھتے، قد بینتو کے سلاسل لا رجعت فیہا، علی تجھے ایسی 3 طلاق کے بین دے رہا ہے جن کے بعد رجوع بھی ممکن نہیں ہے، اور کہا کہ میں شام تجھے کیا بتاؤں، جتنی دیر میں
میرا علی مصلی پہ بیٹھا رہتا، رو رو کے کہتا رہتا آمن قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق، ہائے 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 سفر لمبا ہے، زاد راہ بڑا تھوڑا ہے، راستہ وحشتناک ہے، راستہ بڑا طریق ہے۔ روایت کہتی ہے جناب زرار کے لبوں سے جملے نکلتے گئے، شام کے درباری روتے چلے گئے، چیخیں بلند ہوتی گئی، اور بالآخر حاکم کو یہ کہنا پڑ گیا اے زرار جیسا تو نے علی بیان کیا ہے اللہ نے علی کو ویسا ہی بنایا تھا، ویسا ہی۔ آؤ دوستو، اللہ نے ہمارے علی کو ویسا ہی بنایا تھا جیسا اللہ پسند کرتا تھا۔ آؤ ہم ویسے بن جائیں جیسے علی پسند کرتا ہے، اپنی زندگیوں کو ضائع نہ کریں۔ چند دنوں کی بات ہے، مل حیات دنیا الا لہو الولعب، دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے۔ علی کے ابو ذر کی مثل بنو، علی کے میسم کی طرح بنو، علی کے عمار یاسر کی طرح بنو، جی جن کو بتانا نہیں پڑتا تھا ہم علی والے ہیں، ان کا کردار نظر آ جاتا تھا کہ یہ علی والے ہیں۔ جنہوں نے علی کی محبت کو نہیں چھوڑا، موت کو گلے لگا لیا۔ سولی پہ چڑھنا آسان نہیں ہے، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر یا علی کہنا اور ہے، کوفے کے کھجور کے درخت کی سولی پہ چڑھ کے علی حق کہنا اور ہے، نرم بستروں پہ بیٹھ کے ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کے یا علی مدد کہنا اور ہے۔ ربضے کا جنگل ہو، بیوی فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے، 4 سال کی بیٹی ہو جو تڑپ تڑپ کے پوچھتی ہو بابا موت کے آثار تیرے چہرے سے نکل رہے ہیں، بابا اگر جنگل میں تو فوت ہو گیا تیرا غسل کون دے گا، تجھے کفن کون دے گا؟ کتنا اعتماد تھا آل محمد پر، مسکرا کے کہتا بیٹی گھبرا نہیں، جن سچوں کو مانتا ہوں نا مجھے خبر دی گئی ہے میرے مولا کے چاہنے والوں کا ایک قافلہ آئے گا، میرا غسل بھی دیں گے، مجھے کفن بھی دیں گے، میرا جنازہ بھی پڑھیں گے۔ او مومنہ خیال کرنا، پھر حضرت ابو ذر کی اس خواہش کو کیسے پورا کیا گیا؟ جب ربضے کے جنگل میں ابو ذر وفات پا گیا، 4 سال کی بچی کبھی دائیں دوڑی کبھی بائیں دوڑی۔ غریب ربضہ نامی کتاب میں صاحب کتاب نے یہ جملے لکھے، دور سے ایک قافلہ نظر آیا، نن نے ہاتھ جوڑ کے قافلے کو اشارہ کیا، اور قافلہ کس کا تھا؟ مالک اشتر کا تھا۔ قافلے میں فوجی کون تھے؟ جن کے دلوں میں علی کی محبت کا نور تھا۔ پوچھا مالک اشتر نے شفقت کے لہجے میں، او بیٹی لگودک سے رام نے کیا کر رہی ہے، کون ہے؟ کہا میں عام بچی نہیں، میں ابو ذر کی بیٹی ہوں۔ کون ابو ذر؟ جو علی اور رسول کا ساتھی تھا۔ پورا قافلہ مومنوں کا اتر آیا، پورا قافلہ مومنوں میں مسائب پڑ گیا، پورا قافلہ اتر آیا۔ 3 حصوں میں قافلے والے بٹ گئے، ایک حصہ ابو ذر کی قبر کی تیاری میں لگا، ایک کفن بنانے لگ گیا، ایک غسل کی تیاری میں لگ گیا۔ اور سر اٹھاؤ نا، ابو ذر کی بیٹی کو خطاب کرتے ہیں، ابو ذر کی بیٹی تیرا بابا بھی جنگل میں فوت ہوا، سکینہ کا بابا بھی جنگل میں مارا گیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تیرا بابا بھی جنگل میں فوت ہوا، سکینہ کا بابا بھی جنگل میں مارا گیا۔ ابو ذر کی بیٹی تیرے بابے کا ایک جنازہ تھا، مومنوں کا پورا قافلہ آ گیا، آذرا کربلا میں دیکھ ایک نہیں 72 جنازہ پڑا ہے، لاشوں کے درمیان علی کی شریف بیٹیاں چل رہی ہیں، جن کی حالت کیا ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، چادریں نہیں ہیں، رو رو کر کہہ رہی ہیں اکبر دیکھ، قاسم دیکھ، غازی دیکھ، اور میری چادر لٹ گئی ہے، اور میرا پردہ لٹ گیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رہا نہ گیا نبی کی نواسی سے، جب دیکھا نا، اور مومنوں کر لو گی برداشت جملے، جب دیکھا نا کہ سامنے عمر سعد اپنے نجس لاشوں کو دفنا رہا ہے، علی کی بیٹی سے رہا نہ گیا، اما فضا اس کے پاس چلی جا، اس سے پوچھ کے آ، اجازت لے آ، دیتا ہے اجازت، دفنا دوں محمد کا بیٹا۔ اور مومنوں کیا سنو گی اور میں
عمر سعد اپنے نجس لاشوں کو دفنا رہا ہے. محمد کی بیٹی کہہ رہی ہے دیتا ہے اجازت دفنا دو محمد کا بیٹا. سنو کہ جواب کیا آیا؟ آواز آئی جا بڑھیا چلی جا اپنی آقا زادی کو کہہ دے لاشیں مسلمانوں کے دفنا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ آپ کی عبادت قبول فرمائے. اللہ آپ کی بہنوں کے پردے محفوظ رکھے. خدا ڈاکٹر صاحب کی والدہ کے درجات بلند فرمائے. اور مومنین ذرا سننا ابو ذر کا جنازہ ہو گیا کفن ہو گیا جنازہ ہو گیا دفن ہو گیا. مالک اشتر نے شفقت کے ساتھ بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا ابو ذر کی بیٹی آ میں تجھے علی کے گھر لے جاؤں. آ میں تجھے علی اور اولاد علی کے گھر پہنچا دو. روایت کہتی ہے عزاداروں ادھر جب مالک اشتر کا یہ جملہ کہنا تھا اور 4 سال کی بچی نے کہا چچا مالک تو نے مجھے لے جانا ہے مجھے چلے جانا ہے اتنی مہربانی کر کچھ دیر مجھے بابا کی قبر پہ بیٹھنے دے کچھ دیر مجھے باپ کی قبر پہ بیٹھنے دے. اور مومنوں یہ تمہاری دنیا کا دستور ہے جب کسی بچی کا باپ مر جائے بیٹی دور کی مسافر ہو کہتے ہو جنازہ کرا تو بھی دفن نہ کرنا. اور جب جنازہ ہو جاتا ہے اور بچی آ جاتی ہے غیر پشت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی چچا بڑھتا ہے کوئی ماموں بڑھتا ہے اور کوئی بھائی بڑھتا ہے. آؤ ذرا حسین کی سکینہ سن لو. اور کربلا کا میدان تھا اور غریب بابا کا لاشا تھا اور کٹی ہوئی رگوں میں منہ آیا اور رو رو کر کہنے لگی بابا میرے کان زخمی ہو گئے بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے بابا خیمے جل گئے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اور مومنین جب شام غریباں علی کی بیٹیاں بچوں کو تلاش کرتے کرتے جب سکینہ نہ ملی اور مقتل کی طرف چلی اور سکینہ کی آواز دی ایک لاشے سی آواز آئی امی لیا اور میری بہن میری بیٹی اور میرے پاس آئی ہے. اور جب سکینہ کو بیویوں نے اٹھایا اور صاحب سوگنامہ نے لکھا جب بیویوں نے اٹھایا نا بچی کی آنکھ کھل گئی. بیٹی سکینہ یہ کس کا لاشا تھا؟ پھوپھی میرے غریب بابا کا لاشا میرے غریب بابا کا لاشا تھا میرے پیاسے اور اللہ راسی بابے کا لاشا تھا. بیٹی سکینہ تجھے کیسے پتا چلا تیرے بابے کا تو سر ہی نہیں ہے؟ پھوپھی جب ظالم نے تماچے مارے میرے گوشوارے چھینے میں نے بابا بابا کہا اسی لاشے سے آواز آئی امی الیہ یا بنیہ اور میری بیٹی میرے پاس آ جاؤ. پھوپھی میرا بابا جب میں نے بابا کو اپنے دکھ سنائے بیویوں نے پیار کیا. اگلا جملہ سنو گے عزیزارو. بیوی نے کہا سکینہ بابا سے کوئی بات بھی ہوئی ہے؟ آپ پھوپھی اماں ہوئی ہے آپ بتا بابا کیا کہتا تھا؟ پھوپھی میرے بابا کی آواز آئی میری سکینہ میرے شیعوں کو کہنا اور میرے شیعوں کو کہنا. اور بابا کیا کہو؟ کہنا یا شیعتی ما ان شربتم معاذ بن فذکرونی. اور میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا اور میری پیاس کو یاد کرنا اور میری پیاس کو یاد کرنا. اور بیوی نے کہا سکینہ کچھ اور بھی کہتا تھا آپ بھی اماں میرا بابا اپنے شیعوں کو بہت یاد کرتا تھا اور کہتا تھا او سمیتم بے غریب او شہید فرقونی. اور میرے شیعوں جب کسی غریب کی غربت کی خبر مل جائے جب کسی شہید کی شہادت کی خبر مل جائے پہلے میری غربت پہ رونا پہلے میری غربت پہ گریہ کرنا. عزیزانو یہ جو جنازوں کو اٹھا کر ملخانی اور مجلسوں میں ہم حسین کو روتے ہیں یہ حسین کی خواہش ہے. مرحومہ کی برسی میں ہم حسین کو رو رہے ہیں حسین کی خواہش پوری کر رہے ہیں.
اور اگلا جملہ عزدارو سن لو گے اگلا جملہ فرمایا سکینہ میرے شیعوں کو کہنا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی اور میرے شیعوں اور کاش تم عاشور کے دن کربلا میں موجود ہوتے اور تم سارے دیکھتے اور مولا کیا دیکھتے کئی فستسکیل طفلی فابو ان یرحمونی اور تم دیکھتے میں نے اصغر کے لیے پانی کیسے مانگا اور ظالموں نے پانی کے بدلے اور 3 نوکوں والا تیر دیا اور 3 نوکوں والا تیر دیا اور جس کے بارے میں پڑھنے والے پڑھتے ہیں تیر کا وزن زیادہ تھا علی اصغر کا وزن تھوڑا تھا اور قبلہ غلام علی شاہ سے وال اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے یہ کون علی اصغر ہے کہا جب غریب نے بیٹے کے خون سے چلو بھرا آپ کی یہاں تو پڑھا جاتا ہے نا کہ حسین نے چہرے پہ ملا قبلہ فرماتے تھے میری تحقیق کی ہے حسین نے آسمان کی طرف پھینکا اللہ نے فرشتوں کو کہا جلدی کرو اصغر کے خون کا ایک ایک قطرہ اکٹھا کرو مالک کیوں کہا کل جب معاشر سجے گا اصغر کی دادی زہرا میرے دربار میں آئے گی میں اصغر کے خون کو گواہ بناؤں گا انا للہ و انا الیہ راجعون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین بارلا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما پروردگارہ ہم سب کے گناہ معاف فرما پروردگارہ ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما پروردگارہ ہماری نیکیوں اور حسنات میں اضافہ فرما پروردگارہ اس خاندان پہ رحمت نازل فرما پروردگارہ مولانا کاظم صاحب کی ہمشیرہ بیمار ہیں ہمارے شاہ صاحب بیمار ہیں غضنفر خان سے میرے اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما میرے اللہ جتنے مشکل میں مشکلات حل فرما بے گناہ قیدیوں کو رہائی نصیب فرما عالم اسلام کی مدد و نصرت فرما عالم کفر کو نیست و نابود فرما میرے اللہ علماء و مراجع کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما آیت اللہ حضرت علامہ شیخ محمد حسین نجفی استاد العلماء سید محمد تقی نقوی قبلہ مولانا ملک اجاز حسین سے قبلہ تمام بزرگان علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما میرے اللہ اس خاندان پہ رحمت نازل فرما دامی دل میں سخن قدمے جس نے تعاون کیا سب کے تعاون کو قبول فرما اس مسجد کو تاقیام امام زمان آباد اور شاد فرما جن کارے صالحہ کے لیے امید باندھے بیٹھے میرے اللہ ان نیک کاموں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری نیکیوں اور حسنات میں اضافہ فرما جتنے بچوں نے امتحان دیا انہیں کامیاب فرما میرے اللہ جتنے بچے عملی میدان میں قدم رکھ چکے انہیں کامیابیاں عطا فرما مومنین کو نظر بد سے محفوظ فرما ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما میرے اللہ ہمارے آقا اور مولا امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما ہم امام کے سپاہیوں میں شمار فرما الہی ہماری دعائیں کر قبول بحق محمد علی و بطول ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین تمام مرحومین اور شہداء کے لیے ڈاکٹر صاحب کے والد والدہ بھائی اور بھابھی کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات